بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف حیات بلوچ یوٹیوب چینل نے آج حبیب اللہ خان نیازی سے کچھ قیمتی وقت لیا ہے۔ جناب حبیب اللہ خان نیازی سے جو سماجی مسائل اور پاکستان کی سیاست اور بڑھتی ہوئی غربت اور محنت کشوں اور کسانوں کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں، خود بھی کئی تحریکوں کا حصہ رہ چکے ہیں، آج ہم ان کا تجزیہ لیتے ہیں کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ ایک طبقہ راتوں رات ارب پتی ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ کروڑوں عوام جو دن رات محنت کر کے بھی غربت کی لکیر سے کیوں نیچے جا رہے ہیں۔ ہم اس کا تجزیہ لیں گے جناب حبیب اللہ خان نیازی سے۔ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف، میں شروع ایک قرآن شریف کی ایک آیت سورۃ سجدہ ہم میں چھوٹی سی آیت ہے جس کا مفہوم بیان کیے دیتا ہوں کہ اللہ نے تخلیق زمین کو 4 دنوں میں ہر حاجت مند کے لیے برابری اور مساوات کے اصول کے مطابق خوراک کا انتظام کر دیا۔ اب یہ تو اللہ کا قانون تھا، اللہ کا قاعدہ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی غربت، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، محنت کشوں کا استحصال، اس کی طرف ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ یہ اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد فوراً اس ملک پر ایک مخصوص سلیپنگ پاؤڈر اور بیوروکریسی کے سرخیل آپس میں الحاق کر گئے، اور اس الحاق کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 سال تک وہی سرخیل، وہی مڈل جو ان کے بیوروکریسی کے لوگ تھے، یا وہ ہمارا سلیپنگ پاؤڈر تھا جس کو اقتدار ملا، 70 سال میں انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں قائم کر لیں، ان کے خونی اور مالی رشتے قائم ہو گئے۔ جو پاکستان کا خیال تھا، جس پاکستان کے خیال سے قائد اعظم یا علامہ اقبال نے ایک تخلیق کیا تھا کہ کیا ویژن تھا ان کا ویژن تھا کہ یہ ہر شہری کا پاکستان ہوگا۔ تو میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کر چلتا ہوں کہ انگریز سرکار فرنگی جب اس ملک میں وارد ہوئے تو سب سے پہلی دفعہ 1853 میں انہوں نے محکمہ مال کھڑا کیا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے تقریباً ہندو جو ہے نا، ان کے جو رہبر تھے وہ تھے۔ انہوں نے محکمہ مال اس کی جو ہے نا ایک بندوبست بنایا، اور لوگوں کے نام باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئی زمین اور رجسٹرڈ حقداران زمین بنا، اور انگریزوں نے زمین ہندوؤں کے ذریعے مسلمانوں میں تقسیم کی۔ اب انگریز مسلمان نہیں تھے، یا وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے، انہوں نے یہ زمین تقسیم کر دی۔ قائد اعظم نے اقبال کے فلسفے پر پاکستان تو بنا دیا، اب جو بندر بانٹ انگریز کر کے گیا تھا، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کا وہ پھل جو انگریز نے جو زہر بیجا تھا، اس نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے بڑے بڑے جاگیردار پیدا کیے، بڑے بڑے زرعی رقبے ان کو ملے۔ ان زرعی رقبوں سے جو فالتو معاوضہ آیا، زرع زائد پیدا ہوا، اس سے کاروبار بڑھا، اس کاروبار سے پیسہ بڑھا، پیسے کی شکل میں انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، چھوٹی بہت انڈسٹری پھر بڑی ڈیولپ ہوئی۔ اب یہ سارا چونکہ ناجائز تھا۔ کیسے ناجائز تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ یہ انگریزوں کی تقسیم درست تھی؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ سب آپ کے ساتھ چائنا جو ہے نا 2 سال بعد آزاد ہوا۔ یار خدا کا خوف کرو کہ 2 سال بعد آزاد ہونے والا ملک آج اس کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ پورا مغرب، پوری سرمایہ دار دنیا خوف زدہ ہے، اور اس کے اثرات ہم پہ بھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے 1.5 ارب آبادی کے لوگوں کو روزگار، علاج، یہ تو سوشلسٹ تھے، انہوں نے 1.5 ارب آبادی کو علاج، تعلیم، مکان، روزگار دے دیا۔
اپنے اندر کو مضبوط کر کے آج آپ پاکستان میں جو بن رہا ہے آپ کا سی پیک، یہ 65 ملکوں کا گیٹ وے ہے، اور آپ پہ جو دباؤ آ رہا ہے اس وقت، جو دباؤ ہے پاکستان پہ، یہ بہت زیادہ دباؤ ہے پورے مغرب کا، کیونکہ پوری مغربی دنیا رو رہی ہے کہ یہ تو چائنا میں کھاتا ہے۔ تو بدقسمتی ہماری کیا تھی، ہمارے حکمرانوں کو کیا تھی؟ ان کا جو آپس میں خونی مالی رشتہ قائم ہوا، بیوروکریسی اور ہمارے سلیپنگ پارٹنرز کا، انہوں نے، آپ نواز شریف نے رشتہ کیا فوجی سے، کئی آپ کے جو سیاستدان انہوں نے جنرلوں سے رشتے کیے، کسی نے ججوں سے رشتے کیے۔ یہ کیونکہ ان کے خونی مالی رشتے قائم ہو گئے، اور جو جاگیرداری نظام انگریز چھوڑ کر گیا تھا اس کو توڑا نہیں گیا۔ یہ پاکستان کے لوگوں کا بنیادی حق تھا کہ فرنگی کے جانے کے بعد فوراً اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلام کے عین کلیہ کے مطابق، جیسے میں نے پہلی بات کہہ دی کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ زمین 4 دن نے پیدا کی، اور تمام لوگوں کے لیے، یہ نہیں کالے اور گورے کے لیے، بلوچی اور پٹھان کے لیے، سب لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر دیا۔ یہ تو قرآن کہے گا۔ کیا ہم نے اس قرآن کا فارمولہ جو تھا اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں وہ رائج کیا؟ بدقسمتی سے نہیں کیا۔ اسی طرح جاگیرداری قائم دائم ہوئی، باہر سے جو خراطیں ملتی رہیں اس کا بھی ایک چکر تھا۔ دیکھیں، ہم شروع دن سے جو ہمارے سلیپنگ پارٹنر، ہمارے سیاستدان سارے سلیپنگ پارٹنر ہیں، ہماری کتنی بدقسمتی ہے محنت کش لوگوں کی، محنت کشوں کی، کام کرنے والے لوگوں کی۔ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ اسی سوچ نے، اسی جاگیردارانہ سوچ نے پڑھے لکھے لوگوں کو ایک علیحدہ کلاس دے دیا، ایک علیحدہ کلاس دے دی، اور بیوروکریسی تو پہلے ہی ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ، ان کا تو پہلے سے چولی دامن تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ پڑھا لکھا طبقہ اس بھیک سے حصہ دار ہو گیا۔ پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارا، جس نے اس سوسائٹی کے مزاج کو بدلنا تھا، نظام کو بدلنا تھا، ہر اول دستہ بننا تھا، وہ مفلوج ہو گیا، اور پڑھا لکھا طبقہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اوپر کی طرف دیکھنے کی بجائے زمین کو دیکھتے، کوئی ایسی ورکر پارٹی بننی چاہیے، محنت کشوں کی پارٹی بننی چاہیے، کوئی ایسی لوگوں کی پارٹی بننی چاہیے جو لوگوں کی ریئل نمائندہ ہو پارلیمنٹ میں، اور وہ اس سسٹم کو جو ہے نا گلا سڑے فرسودہ نظام کو ختم کرے۔ 23 ارب یعنی 23 کروڑ روپے، 23 کروڑ انسانوں کا ملک اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھوک اور ننگ کی، میں یقین کریں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، 4 دن سے اتنی لمبی لائنیں 1 کلو چینی کی لوگوں کو لگے ہیں۔ شرم آنا چاہیے۔ ہم جو ہے نا دیکھیں، خوددار قوم ہے ایسے دنیا میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو، امریکہ کے سفیر کو نکال دو، فلاں کر دو، وہ خوددار قوم تو پہلے بنو، اس جاگیرداری کے ناسور کو ختم کرو، اور زرعی رقبہ 8 ایکڑ سے زیادہ کسی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، اور بیرانی رقبہ 12.5 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پبلک، یہ گورنمنٹ اپنی ملکیت میں لے کے عام آدمی میں تقسیم کر دے، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، ہر آدمی کو گزارا یونٹ زمین مل جائے گی، وہ اپنی پیداوار کرے گا، اپنی سبزی ہوگی، اپنا اس کا دودھ، بکریاں، جانور پالے گا، اس کا اپنا جو ہے نا وہ بنے گا، گڑ بنے گا، چینی بنے گی، اس کے پاس وسائل ہوں گے۔ یہ پھر یہی رد انقلاب ہے۔ یہ سوچ جو ہے اس سسٹم کو مضبوط، حالانکہ تجربہ تو انہوں نے کیا تھا نا، انہوں نے تجربہ کیا کہ اس مافیا کی بجائے ایک مڈل کلاس کے بندے کو عام سامنے لایا جائے اور اس سے شاید تبدیل ہے۔ مڈل کلاس کے بندے سے جتنا جو ہے نا مڈل کلاس آدمی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا قبلہ کون سی طرف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک کا جو معاشی بحران ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، وہ عروج پہ پہنچ گئی۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، آصف کہ انگریز کی تقسیم جو انگریز نے کی تھی، وہ مسلمان نہیں تھے، آپ مسلمان تھے، آپ نے اسلام کے نام پہ یہ ملک بنایا تھا۔ اسلام کا زرعی اصول یہی تھا کہ آپ اسلام کے عین اس قرآن کے اس فیصلے کے مطابق یہ زمین، زرعی زمینیں ساری قومی ملکیت میں لے کر عام آدمی میں یہ تقسیم کر دیں۔ آج چینی کو رو رہے ہیں، گھی کو رو رہے ہیں، آٹے، آپ سیمنٹ کو رو رہے ہیں، اب ہر مصنوعات کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہ گرفت نہیں ہے آپ کی، یہ سارا حرام کا مال ہے۔ جو مال انہوں نے بنایا ہے کوئی حلال کا مال نہیں ہے۔ میرے ساتھ آئیں، مزدوری کریں اور آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں کیسے ارب پتی بن جاتے ہیں لوگ،
یہ جو جاگیریں ان کو ملیں، خدا کے بندے ایک ایک آدمی کے 10 گاؤں ہیں، اس سے جو کہتے ہیں زر زائد پیدا ہوئی، اس سے دنیا میں یہ رونقیں اور لوگوں میں غربت پھیلی۔ اس غربت کا علاج صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ غریب لوگ اپنی بددیانتی کو پڑھا لکھا طبقہ چھوڑے، کوئی ایسی اپنی پارٹی بنائے جس میں مزدور، کسان اور یہ جو ہمارے وائٹ کالر اپنی وکیل محنت فروخت کرنے جاتے ہیں کہ کیا وہاں پہ ملے ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہسپتالوں میں کیا بیچنے جاتے ہیں، ان کے پاس ریڈیاں نہیں ہوتی، وہ اپنی قوت محنت فروخت کرتا ہے، انجینئر اپنی قوت محنت فروخت کرتا ہے، اور اس کے سلے میں ملتا کیا ہے؟ اس کے سلے میں اسے خالی جو ہے نا، لیکن اس کی یہ بددیانتی کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے نفع کی خاطر کروڑوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اب یہ مثال آپ کو چائنا میں نہیں ملے گی، آپ کو کیوبا میں نہیں ملے گی۔ یہ کتنے پسماندہ ملک تھے، چین کی اگر ہسٹری آپ پڑھیں تو ہم سے بہت زیادہ پسماندہ تھے، اور ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوئی، آج دنیا خوف زدہ ہے۔ تو ہمیں سرِدست ضرورت ہے ہمارے غریب لوگوں کی، جو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کو اپنی کلاس کے متعلق سوچنا ہوگا، اپنی سیاسی پارٹی بنانی ہوگی جو مزدوروں، کسانوں کی نمائندہ ہو، جس میں ڈاکٹرز، انجینئر اور پروفیسر یعنی پڑھے لکھے لوگ وہ ہیں۔ پڑھے لکھے اپنی بددیانتی اوپر مت دیکھیں، نیچے دیکھیں۔ یہ چوریاں، ڈکیتیاں، جرائم کی ریشو بڑھے گی۔ تو یہی حل ہے غربت کا حل، کہ آپ اس نظام کو پارٹی بنا کر، وہ پارٹی اتنی لڑائی لڑے کہ اس جاگیرداری نظام جو انگریز کا رائج کرتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا رائج کردہ نظام ہے، اس کو عین اسلام کے مطابق ہم تقسیم کریں گے۔ یہ ہے آپ کی فرسٹ قدم، پہلا قدم غربت کے گلے پہ پاؤں رکھنے کا۔ اور اگر آپ پہلا قدم کامیابی سے کر گئے تو پھر دوسرا قدم آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ سرمایہ داروں کی تعداد تو اتنی کم ہے آپ سب سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ابھی تک جو ہمارے کوآرڈینیشن ہے، ان کی کوآرڈینیشن وہ اپنے نفع کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک لاوا بنتا کس طرف جائے گا۔ ہم آدھا ملک گنوا بیٹھے ہیں، اس سے بڑا ملک ہم گنوا بیٹھے۔ یہی مسائل تھے، وسائل اور مسائل کا جھگڑا تھا۔ آج بھی وہی مسائل، اور اب بنگلہ دیش ہم سے آگے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کی بیوروکریسی نے اپنے رویے بدلے۔ ہماری بیوروکریسی ہماری عدلی سٹیج پہ کھڑے ہیں، وہ اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ ان لوگوں کا مستقل حل کیا نکلنا چاہیے۔ اتنی بڑی آبادی کو آپ کیسے بے زمین، ایک آدمی کے پاس مکان کے لیے زمین نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس 10 گاؤں ہیں، 50 گاؤں ہیں، 15 گاؤں ہیں، اور ہیں کیا کمایا مزدوری کی؟ نہیں کہ انگریز نے دی۔ انگریز کون تھا؟ یار خدا کا خوف کرو اس ملک کو۔ لیکن یہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی کاوش ہوگی، کوشش ہوگی، اس سے جو ہے نا آپ ایک قدم آگے نکلیں گے۔ اور جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ کے پڑھے لکھے لوگ اس کام کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ پاکستان میں جیسے دیکھ رہے ہیں، یہ آ جائے گی، یہ الٹا مسائل پیدا ہوں گے، الٹا غربت بڑھے گی، الٹا مہنگائی ہوگی، الٹا جنگوں کو ہم دعوت دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے غریب لوگوں کے زخموں کا مستقل علاج تلاش کریں، اور مستقل علاج جاگیرداری کا خاتمہ فرسٹ جو ہے نا سیڑھی ہے آپ کی۔ یہ آپ کا غربت کے معاملے پہ آخری اور پہلا جو ہے نا وہ